سیدھی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں سکھائیں ان کو کریں، خود بخود عملیات سے جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ عورتیں اکثر پوچھتی ہیں جی کہ میرا رشتہ اچھا ہو جائے، بیٹے کو جاب مل جائے، بہو کا ویزا رکا ہوا ہے، فلاں کام اٹکا ہوا ہے۔ تو بھئی اٹکے ہوئے کاموں کے لیے عمل نبی علیہ السلام کے مبارک زبان سے ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مومن صبح و شام 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر ادھورے کام کو پورا فرما دے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بعض لوگوں کو رزق کی تنگی کے بڑے شکوے ہوتے ہیں اور ان کے دل پہ فاقے کا خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، اور فاقے سے بچنے کے لیے وہ سارا دن کاروبار کے پیچھے بھاگتے دوڑتے بھی رہتے ہیں۔ سنیے، ابو نعیم کی روایت ہے، ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس سے 70 مصیبتیں دور کریں گے جن میں سب سے چھوٹی مصیبت اس کا فاقہ ہوگا۔ جو شخص اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے 70 مصیبتوں کو دور فرمائیں گے اور سب سے چھوٹی مصیبت فاقہ ہوگی، اور وہ فقرہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیک۔ کئی مرتبہ انسان غمزدہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے میں تو اکیلا ہوں، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، ماں باپ فوت ہو گئے، کہاں جاؤں، کس کو دل کا غم سناؤں، میرا غم کیسے دور ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کنز المال کی روایت ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو 3 مرتبہ یقین کے ساتھ پڑھ لیں اللہ تعالی غمزدہ دل کو تسلی فرما دیتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنی مختصر سی آیت ہے اور اکثر بچیوں کو یاد بھی ہوتی ہے۔ اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ انسان کی سیڈنس ختم کر دیتے ہیں، غم ختم کر دیتے ہیں، دل کو خوشی عطا فرما دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ بیمار ہوتے ہیں، کبھی ہسپتال کا چکر، کبھی ڈاکٹر کے پیچھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا اور طبرانی نے روایت کیا کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اللہ 4 مرضوں سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ امید ہے کہ مستورات توجہ سے یہ بات سنیں گی اور اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیں گی کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 بڑے بڑے مرضوں سے بچائیں گے۔ نمبر 1، پاگل پن۔ اگر کوئی آدمی مینٹلی ان بیلنسڈ ہو، ریٹارڈڈ ہو، یا جس بندے کو چیزیں بھول جاتی ہوں یا چیزیں یاد نہ رہتی ہوں، ذہن سے متعلقہ جو بیماریاں ہیں وہ اسی پاگل پن کے زمرے میں آئیں گی۔ یا کسی کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئے گی۔ تو پہلی بیماری جو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں وہ ہے پاگل پن، اور دوسری بیماری کوڑ پن۔
کوڑ پن کہتے ہیں چہرہ بدصورت ہو جانا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برس کی بیماری ہو جائے، جیسے بعض عورتوں کو جلد بالکل سفید ہو جاتی ہے اور عجیب بدنما چہرہ ہو جاتا ہے، یا کئی مرتبہ جسم پہ تل اتنے نکل آتے ہیں، دانے اتنے نکل آتے ہیں کہ چہرہ بدنما ہو جاتا ہے، یا چہرے پر داغ پڑ جاتے ہیں کالے رنگ کے. تو چہرے پہ داغ پڑیں، چہرے پہ دانے بنیں، یا چہرے پہ برس کے نشان پڑیں، کوئی بھی چیز ہوگی وہ اسی کوڑ پن کے زمرے میں شامل ہوگی جس سے کہ چہرہ انسان کا بدصورت ہوتا ہو. یہ بیماری بھی اللہ دور فرما دیں گے. اب جن بیچاریوں کو بیوٹی پارلر پہ جانے کا شوق رہتا ہے اور اپنے فیس پہ پتہ نہیں کیا کیا پروسیس وہ کرواتی ہیں، تو ان کو تو چاہیے کہ وہ اس آیت کو یا اس فکرے کو بار بار پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کی خوبصورتی دیر تک سلامت رکھیں. اور تیسری چیز ہے اندھا پن. اندھے پن سے مراد یہ کہ آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی، یا آنکھوں میں موتیا بند آ گیا، یا آنکھوں پہ اینک لگانی پڑ گئی. یہ سب ایک ہی بیماری کی تفصیلات ہیں. تو جن کی نظر کمزور وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، یا جن کو لینز لگانے پڑتے ہیں، کنٹیکٹ لینز سے ہی یا کوئی اور، اس مصیبت سے بھی جان چھوٹ گئی. اور جن کی بینائی چلی گئی اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دیتے ہیں. تو پاگل پن کی بیماری ختم، کوڑ پن کی بیماری ختم، اندھے پن کی بیماری ختم، اور چوتھا فرمایا فالج کی بیماری ختم. فالج ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کا ہاتھ یا پاؤں کام ہی نہ کریں، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ویکنس کہ عورت کہتی ہے مجھ سے تو کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا، میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، میرے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں کمزوری اور فالج کی ابتدائی سٹیجز ہیں. تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اب بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے جس بندے کو بچنے کی خوشخبری مل رہی ہو تو وہ تو پھر اس عمل کو کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اور یہ عمل دیکھو چھوٹا کتنا ہے. وہ جو فکرہ فرمایا حدیث میں وہ ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا سا فکرہ پڑھنے پر اللہ چہرہ بھی پر نور بنا دیتے ہیں، میموری بھی تیز کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بینائی بھی تیز کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسم میں طاقت بھی بھر دیتے ہیں. یہاں تک تو نیکیاں کمانا، گناہوں کو بخشوانا، فرشتوں کی دعائیں لینا، غمزدہ دل کو تسلی ملنا، اور بیماریوں سے محفوظ ہونا، اس طرح کے عمل بتائے تھے. اب ایک عمل سن لیجئے کہ دجال سے محفوظ ہونا. دجال ایک تو بڑا ہوگا نا، جس کو دجال اکبر کہتے ہیں، جو آئے گا اور بندے اس کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان خراب کر لیں گے. جو امام مہدی کے آنے پر اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر ظاہر ہوگا، ان کے آنے سے پہلے ظاہر ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو لد کے مقام پر قتل کر دیں گے. اس فتنے سے نبی علیہ السلام بچنے کی دعائیں فرماتے تھے، صحابہ بھی بہت ڈرتے تھے اس فتنے سے. تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ دجال سے محفوظ ہوں. حدیث پاک میں ہے جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے تو جمعہ سے جمعہ تک اس کے گناہ معاف، اور اگر وہ روزانہ پہلی 10 اور آخری 10 آیتیں پڑھ لے اللہ اس کو دجال سے محفوظ فرمائیں گے.
تو اس عمل کو کرنے سے ایک تو دجال سے محفوظ ہو گئے، اور دوسری بات اور بھی سن لیجئے کہ دجال دجل سے بنا۔ دجل کا مطلب ہوتا ہے فریب دینا، دھوکہ دینا، اور بچیوں عورتوں کو انسان کی شکل میں بھی کئی دفعہ دجال مل جاتے ہیں۔ وہ ان کی عزتیں لوٹتے ہیں، بہانے بنا بنا کے دھوکے دیتے ہیں، ان کو بیٹرے کرتے ہیں۔ تو اس عمل کے کرنے سے عورت بچی ایسے دجالوں سے بھی محفوظ رہے گی۔ کئی مرتبہ دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس ہماری تو روح نکلے اور ہم جنت پہنچیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی عمل بتا دیا۔ چنانچہ فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کو جنت میں جانے سے صرف موت نے روکا ہوا ہے۔ جیسے ہی موت آئے گی اللہ اس کو جنت پہنچا دیں گے۔ اور آیت الکرسی تو اکثر عورتوں کو یاد ہی ہوتی ہے، تو ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ کبھی دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہماری ہر دعا قبول ہو، جو دعا مانگے وہ قبول ہو جائے۔ تو مجموع الزوائد میں اور جامع الصغیر میں اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 27 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو ایک روایت میں ہے کہ جتنے دنیا میں ایمان والے مرد اور عورتیں ہوں گی ان کی تعداد کے برابر اس کو نیکیاں ملیں گی۔ اب دیکھو ٹریلینز میں ہوں گے لوگ، ہر ایمان والے مرد اور عورت کے برابر نیکی، سبحان اللہ کتنا بڑا اجر، اور اس کو 27 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور دوسری روایت ہے کہ جو شخص اس کو 27 مرتبہ روزانہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل فرمائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو وہ درجہ دیں گے کہ اس کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی اللہ کے ہاں۔ سبحان اللہ۔ کئی عورتوں کو دیکھا چاہتی ہیں کہ جی ہم تو عورتیں ہیں، گھر میں رہتی ہیں، بڑی تمنا ہے ہمیں شہادت کا رتبہ ملے۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے اور اس کو امام ترمذی نے بھی بیان کیا۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص صبح کو یہ دعا 1 مرتبہ پڑھے اسی دن مرا تو شہید، اور رات کو پڑھے اس رات میں فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کا نام شہیدوں کی فہرست میں شامل فرمائیں گے۔ وہ ہے سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ 1 مرتبہ دن میں پڑھ لیں، اگر دن میں موت آ گئی تو شہید۔ 1 مرتبہ رات میں پڑھ لیں، اگر اس رات میں موت آ گئی تو بھی شہادت کا رتبہ نصیب ہوگا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جو شخص فجر اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اگر اسی دن موت آ گئی تو اللہ جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرمائیں گے، اور وہ ہے اللہم اجرنی من النار۔ اب بتائیں کہ یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، صبح و شام اس کو 7 مرتبہ پڑھنے پر جہنم سے بچنے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 آیتیں ہیں جو شخص عشاء کے بعد پڑھے گا اس کو تہجد کے قائم مقام ثواب عطا کیا جائے گا. یعنی ان 2 آیتوں کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ثواب دیں گے جیسے کہ اس نے تہجد کی نماز پڑھی ہے. اور وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ کوئی عقل مند شخص ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر سو نہیں سکتا. ہم اگر پڑھے بغیر سوتے رہے تو علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک تو ہم بے عقل انسان ہیں. کتنے بڑے بڑے اجر ملتے ہیں اور زندگیوں کے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں, ہمیں اس کا احساس ہی نہیں کہ ہم یہ فائدے اٹھا لیتے. یہ تو دریا کے کنارے پہ پیاسے کی مثال ہے کہ یہ خزانے اللہ کے حبیب نے ہمیں عطا کر دیے, کیونکہ ہم علماء کی صحبت میں بیٹھتے نہیں, سیکھتے نہیں, ہمیں ان اعمال کا پتہ ہی نہیں ہے اور اپنی زندگی کا وقت ضائع کرتے جا رہے ہیں. اب بات کو سمیٹتے ہیں. ان تمام اعمال سے کرنے پہ بیماریاں دور, غم دور, دل کا حزن دور, دل کو تسلی مل گئی, دعائیں قبول ہو گئیں, عبادتیں ہو گئیں, ثواب مل گئے. ایک آخری چیز دل میں ہوتی ہے کہ ہمیں قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو, تو اس کا بھی عمل سن لیجئے. مجموع الزوائد کی روایت ہے اور ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا حدیث مبارکہ کو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صبح و شام 10 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھنے کی عادت بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میری شفاعت عطا فرمائیں گے. اب 10 دفعہ درود شریف پڑھنا کون سا مشکل کام ہے صبح و شام. عورتیں مصلی پہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی تو کچن میں کوکنگ کرنے کے درمیان پڑھ لیا کریں. ہاتھ سے تو نہیں پڑھنا ہوتا, زبان سے پڑھنا ہوتا ہے اور کوکنگ ہاتھوں سے کرنی ہوتی ہے. اور یہ آیتیں اگر یاد کر لیں, احادیث یاد کر لیں, دعائیں یاد کر لیں تو یہ تو کوئی ڈرائیونگ کی حالت میں بھی پڑھ سکتی ہیں, کوئی کوکنگ کی حالت میں پڑھ سکتی ہے, کسی کو فرصت ہے تو وہ گھر مصلی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہے. مگر ان تمام کو پڑھ کر ان کے اجر کو حاصل کر لیں, گناہوں کو بخشوا لیں. اور یہ عمل جو آخر پہ بتایا کہ جس کے کرنے پر نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوتی ہے, اب اس کے بعد تو پھر اور کوئی تمنا پیچھے رہتی ہی نہیں. جس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو گئی اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوتی ہے. لیکن ایک عمل اور بھی ہے. آپ حیران ہوں گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ملنے کے بعد پھر کون سا عمل رہ گیا پیچھے. مزہ تو ہے کہ آپ کے ذمے لگائیں کہ اس کو حدیثوں سے ڈھونڈو, پھر آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ اس کو ڈھونڈنا بھی کتنا کام ہے. لیکن چلیں, آپ دور قریب سے چل کے یہاں آ گئی ہیں اور عورت جب آتی ہے تو دنیا دار لوگ بھی اس کا اکرام اور احترام کرتے ہیں, لہذا ہم بھی آپ کا احترام کرتے ہیں اور آپ کو وہ عمل بتا دیتے ہیں. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے جس کو منذر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا, یہ صحابی ہیں, اور یہ حدیث مبارکہ طبرانی شریف میں بھی ہے, مجموع الزوائد میں بھی. ایک دعا ہے, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اس کو یاد کر لیں اور اس کو صبح کے وقت, فجر کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اس پر اجر کیا ملے گا؟ سبحان اللہ, حدیث کو پڑھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے, دل خوش ہو جاتا ہے
اور جی چاہتا ہے کہ زندگی کے آخری دن تک ہم اس عمل کو کرتے رہیں، کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ کیا اجر ملا؟ منظر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس آیت اس فقرے کو دن میں 3 مرتبہ پڑھے گا، میں اس کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کا ذمہ دار ہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واقعی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق ادا کر دیا۔ یہ تو ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری نالائکیاں ہیں، ہم ان اعمال کو کرتے نہیں اور پھر سر پہ گناہوں کے بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں، شیطان کے ہاتھوں بے وقوف بنے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔